نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ اجتماع کی اختتامی نشست کے موقع پر امام کعبہ شیخ صالح بن محمد ابراہیم آل طالب نے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مسلمانان پاکستان کو ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے، جس پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی ملک و قوم کے لیے خیر برآمد ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ امام کعبہ نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت اور تمام پاکستانی قائدین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالم اسلام اس وقت جن شدید مشکلات سے دوچار ہے اس میں مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر ہیں، لہٰذا پاکستان کی حفاظت اور اس کی ترقی اس کے عوام پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے عالم اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ دیکھا جائے تو پاکستان عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن سمجھا جاتا ہے، جس کی تائید امام کعبہ کے بیانات نے بھی کر دی ہے۔ یقیناً اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور اس کے قیام و حصول کے لیے انگنت مسلمانوں نے جان، مال، عزت و آبرو اور کنبہ و خاندان سمیت گھر و جائیداد کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان اور ناقابل فراموش قربانیاں ہیں جنہیں اسلامی تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے مشکبار تذکرے سے اہل پاکستان کو اپنے نظریے اور تحریک آزادی کا بھولا ہوا سبق یاد ہوتا رہتا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے وقت آگے کی جانب سرک رہا ہے ویسے ویسے اسلامی دنیا کی مشکلات اور مسائل میں تنوع، تیزی اور وسعت دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ موجودہ صدی کے آغاز پر امریکہ نے عالم اسلام کو تاراج کرنے کے جس سوچے سمجھے منصوبے کا آغاز کیا تھا وہ اب تمام حشر سامانیوں اور فتنہ خیزیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اور پھر رواں صدی کے دوسرے اشرے کے آغاز پر عرب بہار کے عنوان سے لگنے والی آگ کے شعلے تاحال بھڑک رہے ہیں۔ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ ادلب پر بھی دشمنان انسانیت نے کیمیائی بمباری کر کے رہے سہے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ پاکستان خود کئی برس سے فتنہ و فساد کا شکار چلا آ رہا ہے، اور دشمنان ملت و دین نے وطن عزیز کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح گزشتہ 4 سال کے دوران مشرق وسطیٰ میں استعماری قوتوں کی مسلسل اور منظم پیش قدمی اور فرقہ پرست ملکوں اور تنظیموں کے توسیع پسندانہ عزائم اور اہداف کے نتیجے میں حرمین شریفین کے تقدس و تحفظ اور عرض حرمین شریفین کی بقا کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یقیناً ایسے حالات میں پاکستان کا کردار اور اہمیت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ گو پاکستان داخلی سطح پر ایک مثالی اور فلاحی نظام سیاست و حکومت، معیشت و عدالت کا حامل نہیں ہے، تاہم اس کی نظریاتی اور دفاعی قوت ہی اس کا اصل سرمایہ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام آج بھی نظریہ پاکستان پر کٹ مرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی نسبت سے وہ عرض حرمین شریفین سے بے لوث محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں بھی فخر گردانتے ہیں۔ پس نظریاتی اور دفاعی فصیلوں کی مضبوطی ہی دنیائے اسلام کی نظریں پاکستان کی طرف بار بار پھیر رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف نے اسلامی ملکوں کی فوجی اتحاد کی کمان سنبھال لی ہے، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ جنرل راحیل کے ذریعے اسلامی دنیا کو دفاعی سطح پر درپیش مسائل کے تدارک میں مدد ملے گی اور پاکستان کا وقار و کردار مزید بلند ہوگا۔ تاہم پاکستان کے عوام، حکمران، سیاستدان اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنان سمیت دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو عالم اسلام کے وسیع تر مفاد میں خود سے وابستہ نیک توقعات، امیدوں، خواہشات اور آرزوؤں کا ادراک کرنا ہوگا، کیونکہ من حیث القوم ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنی بقا اور سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کر گزریں، اور ملک و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے ہر فرد امانت، دیانت، صداقت اور عدالت کو شعار بنا لے، کیونکہ خدا نخواستہ اب بھی اگر غفلت، بے اعتنائی اور عاقبت نااندیشی کا ثبوت پیش کیا گیا تو اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، جس سے ملک کی سلامتی بھی معرض خطر میں پڑ جائے گی۔ وصال اردو، حق کا راہی